بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی زیر نظر ویڈیو جنات سے متعلق ہے۔ پچھلی ویڈیو بھی جنات ہی سے متعلق بنائی تھی۔ یہ ویڈیو پچھلی ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ جنات کیا کھاتے ہیں، کیا انسان کے کھانے پینے والی چیزوں کو جنات بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور انسان کے زیر استعمال جو چیزیں ہیں ان کو جنات سے کیسے محفوظ کیا جائے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی، تو گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور وہ دوست جو یوٹیوب کے اس چینل ٹروتھ وائس ٹی وی پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو کر لیں، تاکہ اس چینل سے جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک وہ بآسانی پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ سب سے پہلے سنتے ہیں کہ جنات کیا کھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا، میرے لیے پتھر تلاش کرو تاکہ میں اس سے استنجا کروں، لیکن ہڈی اور لید مت لانا۔ میں نے آپ کی خدمت میں وہ پتھر پیش کر دیے جو میں نے پلے باندھ رکھے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کی، ہڈی اور لید سے منع کرنے میں کیا حکمت ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہیں۔ میرے پاس نصیبین ایک شہر کا نام ہے، میرے پاس نصیبین کے جنوں کا ایک وفد آیا تھا، وہ بہت نیک جن تھے۔ انہوں نے مجھ سے خوراک مانگی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی کہ یہ جس ہڈی اور لید کے پاس جب بھی گزریں اسی پر اپنی غذا موجود پائیں۔ ایک اور روایت ہے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک سانپ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور اپنا منہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان مبارک کے قریب لے جا کر کچھ عرض کی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ لوٹ گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، یہ ایک جن تھا جس نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ آپ اپنی امت کو حکم فرمائیں کہ وہ لید اور بوسیدہ ہڈیوں سے استنجا نہ کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمارا رزق رکھا ہے۔ تو کتب میں لکھا ہے کہ جس ہڈی کو جنات لیتے ہیں اس پر انہیں گوشت ملتا ہے، اور جس لید یعنی گوبر کو لیتے ہیں وہ دانہ یا پھل بن جاتا ہے۔ تو مطلب ان دو روایتوں سے پتہ چلا کہ لید اور ہڈی یہ جنات کی خوراک میں سے ہیں۔ جنات کی غذاؤں سے متعلق مزید سماعت کیجیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنات کے چنگل سے چھوٹ کر آنے والے ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنات کی غذاؤں کے بارے میں دریافت کیا، تو اس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا وہ لوبیا کھاتے ہیں اور وہ چیزیں جن میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پینے کے بارے میں پوچھا تو بتایا جدف۔ جدف سے مراد یا تو وہ یمنی گھاس ہے جسے کھانے والے کو پانی پینے کی محتاجی نہیں رہتی، یا اس سے مراد پانی وغیرہ کا وہ برتن ہے جسے ڈھانپ کر نہ رکھا جائے۔ اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک تابعی بزرگ سے نقل فرماتے ہیں، تمام مسلمانوں کے گھروں کی چھتوں پر مسلمان جنات رہتے ہیں۔ جب دوپہر اور رات کو دسترخوان لایا جاتا ہے، یعنی گھر کے افراد کھانا کھاتے ہیں، تو جنات بھی چھتوں سے اتر آتے اور ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ شریر جنات کو بھگا دیتا ہے۔ تو مذکورہ روایات سے معلوم ہوا ہڈی، لید، لوبیا اور انسانوں کے کھانے کی دیگر چیزیں جن پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے جنوں کی خوراک ہے۔ مزید اسی سے متعلق سنیے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا۔ ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں پائی مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟
ارشاد فرمایا ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا۔ یہاں تک تو ہم نے سنا کہ جنات کیا کھاتے ہیں اور انسان کی استعمال شدہ چیزوں کو بھی جنات کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم سنتے ہیں کہ جنات سے حفاظت کا طریقہ کیا ہے، جو ہماری کھانے پینے کی یا استعمال کی چیزیں ہیں ہم ان کو جنات سے کس طرح بچا سکتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ شیطان اس کے پاس سے نہ تو کھانا پائے اور نہ قیلولہ کرنے پائے اور نہ ہی رات گزار سکے، تو اسے چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر لے اور کھانے کے لیے بسم اللہ پڑھ لے۔ اب ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر کوئی شروع میں بسم اللہ پڑھنے بھول گیا تو اس سے متعلق سماعت کیجیے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ عز و جل کا نام لے لے، یعنی بسم اللہ پڑھے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اب سنیے ان کلمات کی بدولت شیطان نے کیسے کھانا اگل دیا۔ حضرت سیدنا امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا، جب کھا چکا صرف ایک ہی لقمہ باقی رہ گیا، وہ لقمہ اٹھایا اور اس نے یہ کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور یہ ارشاد فرمایا، شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جب اس نے اللہ عز و جل کا نام ذکر کیا تو جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اگل دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں چند کلمات ہیں اور ان کا فائدہ کیا ہے کہ ایک تو شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کلمات کی بدولت برکت بھی عطا کرتا ہے، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت بھی ہے۔ ایک تو ہم نے جنات کی غذاؤں جو ہیں ان سے متعلق سنا کہ یہ کیا کیا کھاتے ہیں، اور ساتھ میں جو یہ بھی پتہ چلا کہ جو انسان کے زیر استعمال چیزیں ہیں اگر ان پر بھی بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ بھی شیطان استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا کاروبار کا آغاز کرنا ہو، کاروبار شروع کرنا ہو، گھر میں داخل ہونا ہو، کھانا کھانا ہو، پانی پینا ہو، الغرض کوئی بھی نیک یا جائز کام کرنا ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کام کاج کا آغاز بسم اللہ سے کریں کہ نام خدا ہے، برکت والا نام ہے، اور یہ نام جو ہے اس نام کے ذریعے شیاطین سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اور آپ سے گزارش ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو حوصلہ افزائی کے لیے لائک بھی کر دیں، اور ہو سکے تو اس کو سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔